السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 15ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا موضوع گفتگو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت طیبہ۔ چونکہ آج کی یہ مجلس تاریخ کے آئینے میں ہے اور عظیم شخصیات کا جہاں تک تعلق ہے، انبیاء کرام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سب سے عظمت والی ذات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت انبیاء کرام کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جب شخصیات کا تذکرہ کیا جائے، جب تاریخ ساز ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے، تو انبیاء کرام کے بعد سر فہرست ان ہستیوں اور شخصیتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کا تذکرہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں اس جلیل القدر صحابی اور اس عظیم ہستی کی سیرت طیبہ میں سے، اس کی زندگی کی کتاب میں سے چند ایک نکتے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چند ایک سطریں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی روز قیامت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے شمار فرمائے۔ یہ جلیل القدر صحابی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مقامات اور تمام واقعات میں شرکت کی ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، اور مسلمان ہونے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاید ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہ تھے۔ نہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے اور نہ حضر میں، بلکہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی ایک پروانے کی طرح آس پاس ہی آفتاب نبوت کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ حادثہ فیل کے 2 سال بعد، حادثہ فیل کے 2.5 سال بعد، 2 سال اور 6 ماہ بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم لیا ہے۔ حادثہ فیل، واقع فیل، یہ وہ معروف واقعہ ہے جس کی روح سے ابرہہ نامی بادشاہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا تھا، اور اس نے اپنے لشکر میں اس وقت ہاتھی بھی ساتھ لائے تھے۔ تو یہ واقعہ حادثہ فیل کے نام سے مشہور ہوا، واقع فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ نے ابرہہ کو شکست دی اور اس وقت کعبہ شریف کی عظمت دوبالا ہوئی، اور یہ واقع فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کے رسالت کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حادثۃ الفیل کے 2.5 سال بعد اس دنیا فانی میں آنکھ کھولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں بڑے تھے اور تقریباً 3 سال بڑے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آخری مرض میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جس کے مبتلا ہوئے، اس میں تو اس آخری تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امت کے لیے امام چنا. اور یہ وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب ہستی ہے. امت میں سے سب سے زیادہ محبت مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سعادت سے نوازا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں مردوں میں سے بالغ لوگوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک جن کے لیے دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. اور اگر آپ کہیں گے تو اس امت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی الاطلاق سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یاریگار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے بارے میں اللہ کے کلام کی وہ آیت نازل ہوئی ہے جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. سورہ توبہ کی 40ویں آیت، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اللہ نے فرمایا وہ 2 تھے، اور یاد کرو کہ جب وہ اس غار میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لو وزن ایمانہ بایمان الامہ لرجح ایمانہ. اگر ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو یقیناً ابو بکر صدیق کا ایمان ہی بھاری لگے گا. یہ اس امت کا صدیق ہے، ابو بکر ہے، جن کا نام عبداللہ ابن ابی قحافہ اور امت نے انہیں صدیق لقب دینے پر اتفاق کیا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی پہل کی ہے. اور انہیں اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب ان کی صفت بیان کی، ان کا حلیہ بیان کیا، تو کہا کان ابی ابیض، میرے والد محترم خوشرو تھے، میرے والد محترم حسین و جمیل تھے، نحیفن کمزور تھے، جسم کے اعتبار سے بلگی نہیں تھے، خفیف العارضین منحنی الظہر قلیلا غائر العینین. خلاصہ کلام یہ کہ جھکاؤ تھا سر مبارک میں، سر جھکا کے چلتے تھے، اور آنکھیں گہری تھی، آنکھوں کی جگہیں بڑی تھی. اور ان کی صفت میں ان کا حلیہ ہے، ان کے اخلاق اور ان کے شمائل کے بارے میں جو چیز آئی ہے، چونکہ ان کے شمائل کے بارے میں جو چیز آئی ہے کہ وہ متواضع اس حد تک تھے کہ کبھی سیدھی قامت سے نہیں چلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے. کان لطیفا رقیقا رفیقا رحیما بالضعفاء والمساکین. نرم طبیعت تھے، خوش اخلاق تھے، مساکین اور ضعفاء کے ساتھ رفاقت کرنے والے اور رحیم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان صفات اور ان فضائل کی گواہی دی. فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. فرمایا ابو بکر میری امت میں سے میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
میری امت میں سے میری امت کے ساتھ اگر کوئی رحم سے پیش آنے والا ہے تو سب سے زیادہ یہ رحم کی صفت اس امت کے لیے جس میں پائی جاتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آتے تھے تو لوگ ان کے نزدیک بیٹھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جو ان کے قریب رہتا ہے اسے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے نفع پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق جب بات کرتے تو سوچ سمجھ کر بولتے تھے، ان کی ہر ایک بات ان کی کمال عقل کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ انہیں اپنی نرمی کے ذریعے سے، انہیں اپنے کرم اور سخاوت کے ذریعے سے مکہ مکرمہ سے میں ہی نہیں بلکہ دور دور تک شہرت حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے خود کبھی شہرت طلبی نہیں کی، خود کبھی کوئی کام مشہور ہونے کے لیے نہیں کیا۔ ان کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ وہ جب کسی کو دیتے تھے تو خاموشی سے دیتے تھے، کبھی انہوں نے کسی کے سامنے ریاکاری جیسا کوئی کام نہیں کیا، ریاکاری جیسی کوئی چیز ان میں موجود نہیں تھی، اور کبھی بھی قوم نے ان سے خلاف واقع بات نہیں سنی۔ فما شہد القوم علیہ کذبا قط، کبھی بھی لوگوں نے ان سے خلاف واقع نہیں سنا۔ بہت ہی زیادہ باحیا تھے اور بہت ہی زیادہ نرم طبیعت تھے، اور خلاصہ کلام یہ کہ ان کے اندر اعلی اخلاق اللہ تعالی کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جمع ہو چکے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے 3 سال پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ہی زندگی گزاری، ابتدائی نشوونما مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی، اپنے والد محترم کے گھر میں ان کی نشوونما ہوئی۔ تو یہ اتنے اعلی اخلاق کہاں سے آئے؟ وہ مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ کا ماحول جو اس وقت کا تھا وہ دینی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے کافی حد تک بگڑا ہوا تھا، لیکن ابو بکر صدیق اس بگڑے سماج سے متاثر نہیں ہوئے، سماج کے منکرات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کبھی شراب نہیں پی ہے، نہ دور جاہلیت میں، اور دور اسلام کی تو بات ہی نہیں۔ زندگی میں دور جاہلیت میں کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ وہ سماج کی برائیوں سے کبھی متاثر نہیں ہوئے، اور ان کے بارے میں قطعاً یہ چیز کہیں بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو۔ اس زمانے کے کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ شراب پیتے تھے، ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اس زمانے کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس زمانے کے لوگ لہو لعب کی مجلسیں سجاتے تھے، ابو بکر صدیق کبھی لہو لعب کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوئے۔ اگر وہ اپنی قوم کے ساتھ کسی چیز میں حاضر ہوئے، شامل ہوئے، ان کے ساتھ کسی چیز میں ملتے جلتے تھے تو وہ اعلی اخلاق ہیں، وہ فضائل والے کام ہیں، وہ سچائی ہے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے تھے۔ آخر سماج میں پائی جانے والی برائیوں سے کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے،
یہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا نتیجہ تھا، ان کی حسن تربیت کا نتیجہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی برے کام میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور امت میں ان کے مقام کا کیا کہنا؟ امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ بذات خود بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارکہ کے خاص دوست ابو بکر صدیق، ان کی فضائل میں سے، ان کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں بولتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ میرا پیغمبر اپنے دوست سے کہہ رہا تھا۔ لصاحبہ، یہاں صحبت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ میں آیت نمبر 40۔ اے ابو بکر صدیق، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہجرت کے واقعہ میں اللہ کی معیت حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت پر دلال کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ جلیل قدر صحابی ہیں جن کے عظیم کارنامے ہیں، اور ان کے کارناموں میں سے ایک ہے کہ ان کے ذریعے سے کبار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ہے۔ عثمان بن عفان ہوں، زبیر بن عوام ہوں، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص ہوں، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ ابن الجراح، عبد الرحمن، ابو سلمہ، خالد بن سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں۔ ان سب صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر، ان کی تبلیغ پر، ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، فرمایا اس مسجد کے سارے دروازے بند کیے جائے سوائے اس دروازے کے جہاں سے ابو بکر صدیق داخل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، لہذا خلیفہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو یقیناً میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بناتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں، صحیحین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا، فرمایا اپنے بھائی اور اپنے والد ابو بکر کو میرے پاس لاؤ، یعنی ان کا بھائی، اس کا نام بھی ابو بکر تھا اور والد محترم کا بھی۔ حتی اکتب کتابا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمن، فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا میرے بعد تمنا نہ کرے، کوئی تمنا کرنے والا میرے بعد تمنا نہ کرے، یعنی خلافت کا، میرے بعد اس امت کی قیادت کا۔ اور پھر فرمایا کوئی یہ نہ کہے انا اولا، کہ میں ابو بکر سے زیادہ حقدار ہوں۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ،
حالانکہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں ثابت ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اس حدیث میں اس بات کی دلالت واضح طور پر موجود ہے کہ صدیق اکبر صحابہ کرام میں سے علی الاطلاق سب سے زیادہ افضل ہے، اور سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی امامت اور ان کی زعامت کے حقدار ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی حقدار تھے رضی اللہ عنہ، تو یہ لوگ نہ صرف ابو بکر صدیق ان کے حق کو ہڑپ کرتے ہیں، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دشمنی مول لیتے ہیں یہ کہہ کر کے۔ یہ لوگ کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں یہ کہہ کر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جس کے مال اور جس کی دوستی پر میرا سب سے زیادہ اطمینان ہے وہ ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے مال اور اپنے دوستی کے ذریعے سے مجھ پر منت کی ہے، فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے میں نے دنیا میں ہی اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ دیا ہے، ما خلا ابا بکر، ما سوائے ابو بکر کے، فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، فرمایا یقیناً ابو بکر صدیق نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں اور اچھائیاں کی ہیں کہ ان کا بدلہ اسے قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا آج تک کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچا، فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر صدیق کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا اور نفع پہنچا۔ یہ حقیقی دوست کی علامت ہے۔ جس دوست نے، جس حقیقی یار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی دوستی اور اپنے مال کے دروازے خوب اچھی طرح سے کھولے اور خوب اچھی طرح سے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابو بکر صدیق پر سبقت لوں گا، فرمایا میں نے نصف مال لایا، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ مجھ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کتنا لائے ہو اور گھر میں کتنا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی یہاں نصف لایا ہوں اور گھر کے لیے نصف بچا کے رکھا ہے۔ جب ابو بکر صدیق سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا رکھا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رکھا، میں سب کچھ یہاں لے آیا ہوں۔ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو وہاں رکھا۔ قلت واللہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، ابو بکر صدیق کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی ابو بکر صدیق پر سبقت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ ابو بکر صدیق کا کنٹریبیوشن ہے اس امت تک، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس امت تک اس دین کو پہنچانے کے لیے، یہ ابو بکر صدیق کا کنٹریبیوشن ہے۔ آج اس زمانے میں لوگ فرض زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی جی چراتے ہیں۔ آج اس زمانے میں مجھ جیسے کمزور ایمان والے لوگ نفل صدقات نہیں کر پاتے ہیں۔ آج اس زمانے میں لوگ
مال کے غلام بن چکے ہیں، لیکن یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اس دین کو اس امت تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر میں موجود تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الدرجات الاولی لا یراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منہم۔ فرمایا کہ جنت میں جو اونچے درجات پر ہوں گے تو نچلے درجات والے انہیں ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسمان میں تارے کو دیکھتے ہو، تارے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر ان تاروں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اس چیز کے حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی سب سے پہلے خلیفہ ہوں۔ 2 سال اور 7 ماہ تک ان کی خلافت رہی، اور ان کی خلافت کے برحق ہونے اور منعقد ہونے پر صحابہ کرام نے اس وقت اجماع کیا۔ اس دور میں بعض عرب لوگوں نے اسلام سے منہ پھیرا، نفاق عام ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد محترم کے سامنے جو چیلنج کھڑے ہوئے، جو مصائب ان پر ٹوٹ پڑے، اگر پہاڑ پر ٹوٹ پڑتے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ صحیح سلامت نہیں ٹھہرتا۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا مجھے اللہ کی قسم ہے میں ضرور اس شخص کے خلاف جنگ کروں گا، میں اس شخص کے خلاف برسر پیکار ہوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے ایک اقال بھی روکیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو اس پر بھی میں ان کے خلاف برسر پیکار رہوں گا۔ ان کے اس موقف سے، اس ثابت قدمی سے اسلام کو اتنا زیادہ فائدہ ملا کہ علماء کرام کہتے ہیں اللہ نے اس دین کی 2 شخص کے ذریعے سے، 2 انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ علماء نے فرمایا حفظ اللہ الدین برجلین، اللہ نے اس دین کی 2 آدمیوں کے ذریعے سے حفاظت کی ہے۔ پہلی حفاظت اس وقت کی جب لوگ مرتد ہوئے تو اس وقت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کی، اور فرمایا علماء نے جب خلق قرآن کا فتنہ جہمیوں کی طرف سے برپا ہوا تو اس وقت اللہ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت فرمائی۔ ابو بکر صدیق کے ذریعے سے ہی اس دین کے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے، اور یہی ابو بکر صدیق ہیں جن کے زمانے میں قرآن کریم جمع کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر، مصاحف میں سب سے زیادہ جس صاحب کو اجر ملنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف جمع کرایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ زاہد اور بہت ہی زیادہ زہد اور قناعت کی زندگی گزارتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو فرمایا یقیناً میری قوم کو میری تجارت کا علم ہے، انہیں معلوم ہے کہ میں اپنے اہل عیال کے لیے خوب اچھی طرح سے کماتا تھا، لیکن اب چونکہ میں مسلمانوں کے معاملے کے ساتھ مشغول ہو چکا ہوں، لہذا اب سے میرے اہل و عیال پر مسلمانوں کا بیت المال خرچ کرے گا، اور
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज से लेकर तिजारत छोड़ करके मुसलमानों के मामलात संभालेगा। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इससे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात की तरफ इशारा किया कि अबू बकर सिद्दीक अपने और अपने अहल अयाल के लिए तिजारत के जरिए से खूब अच्छी तरह से कमाते थे। उन्हें बैतुल माल की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके ज़ुहद और तकवा का ये आलम है। जब वो खलीफा बने तो तिजारत को खैरबाद किया और बैतुल माल से कम कलील मिलने वाली उजरत पर खुद भी सब्र किया और अपने घर वालों को भी उस पर सब्र करवाया। इब्न साद और इब्न मुंजिर में सही सनद से मसरूक से रिवायत है, वो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्ज़ वफात में मुब्तला हुए तो उन्होंने अपने साथियों को, अपने घर वालों को हुक्म दिया, फरमाया आप जरा मेरे माल में ऑडिट कर लो, मेरी प्रॉपर्टी देखो। जब से मैं अमीर बना हूं, जब से मैं खलीफा बना हूं, जब से मैं मुसलमानों का लीडर बना हूं, आप देखो कि मेरी प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ है, और जो कुछ मेरी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ होगा वो मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कराना और मेरे बाद आने वाले खलीफा के हाथ में दे देना। कहना कि ये खलीफा बनने के बाद ये माल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ था, ये मुसलमानों के बैतुल माल में वापस किया जाएगा। ये आलम है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ुहद और उनकी कनात शायरी का। करप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दुनिया के बहुत सारे लीडर्स करप्शन में मुब्तला हैं, प्रॉपर्टी बनाने में मशगूल है, गरीब आवाम का कोई ख्याल और कोई ध्यान नहीं है, ऐश मस्तियों में मगन है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, लोगों ने ऑडिट नहीं करवाया, उन्होंने खुद हुक्म दिया कि आप किसी ऑडिटर को लाओ, किसी माहिर को लाओ, मेरे खलीफा बनने के बाद मेरे माल में जो कुछ इजाफा हुआ होगा वो बैतुल माल में जमा कराओ, वो मेरे बाद आने वाले खलीफा के हवाले करो। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब अबू बकर सिद्दीक वफात हुए तो हमने उनके माल का ऑडिट कराया, तो वहां पर हमें यह महसूस हुआ कि एक गुलाम का इजाफा हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे बच्चों की देखभाल करता था, और एक ऊंटनी का इजाफा हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक बाग में सिंचाई के लिए काम आती थी। तो आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हमने ये दोनों चीजें, वो गुलाम और वो ऊंटनी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में भेजी, जैसा कि हमारे वालिद मोहतरम ने वसीयत की थी। तो हजरत उमर ने फरमाया, रहमतुल्लाहि अला अबी बकर लक़द अतअब मन बअदह, अल्लाह की रहमत हो अबू बकर सिद्दीक पर, यकीनन उसने अपने बाद आने वाले लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डाला है। यानी जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में किसी किस्म की कोई कतई तौर पर करप्शन नहीं है, तो बाद में आने वालों में भी किसी किस्म की कतई करप्शन की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। यह है अबू बकर सिद्दीक। और इस किस्म के अजीमुल मर्तबत लीडरों और कायदों के जरिए से कौमें तरक्की करती हैं। इस किस्म के अजीम रहनुमाओं के जरिए से अवामुन नास आराम में होते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सोमवार का दिन था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्ल किया। जमादियुल अव्वल के जमादियुल सानी के 7 दिन अभी बाकी थे।
शिद्दत की सर्दी का दिन था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में गुस्ल के बाद बुखार महसूस हुआ। 15 दिन तक उस बुखार में मुब्तला रहे, यहां तक कि मस्जिद भी नहीं जा सके। सहाबा किराम उनकी इयादत के लिए घर आए। किसी ने कहा, क्या हम आपके लिए तबीब या डॉक्टर को बुलाएं? तो उन्होंने फरमाया, तबीब ने मुझे देख लिया, तबीब ने मेरा चेकअप किया। तो उन्होंने सहाबा ने पूछा, तबीब ने आपसे क्या कहा? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तबीब ने कहा, इन्नी फ़आलुन लिमा उरीद, मैं जो कुछ करना चाहता हूं मैं करके रहता हूं। तो मुराद ये थी उनकी कि अल्लाह मेरा तबीब है, मुझे किसी और तबीब के देखने की अब जरूरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक को महसूस हुआ था कि ये आखिरी मरज है और ये सफर आखिरत के लिए रवानगी का वक्त है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब अबू बकर सिद्दीक के मर्ज वफात में इजाफा हुआ तो मैंने एक शेर उनके सामने कहा, ला उम्रुका मा युग्नि सराअ अनिल फता इज़ा हुश्रिजत यौमन वज़ाक़ा बिहा सद्रु। तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने चेहरा से अपनी चादर उठाई और कहा, लैसा ज़ालिका या बुनैया, ए मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ये शेर मत कहो। इस शेर में इसका ये मतलब था कि उस वक्त एक इंसान को कोई चीज काम नहीं आती है जब मरने का वक्त करीब हो और सीना तंग हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी बच्ची ये मत कहो, बल्कि अल्लाह का ये फरमान पढ़ो, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। यकीनन मौत के सकरात का वक्त या मौत के सकरात हकीकी तौर पर आ चुके हैं, यही वो मौका है जिससे तू दूर भागता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीमुल मर्तबत हस्ती, जब उनके मर्ज वफात में इजाफा हुआ, मौत का वक्त करीब पहुंचा, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए आयशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में कितने कपड़े थे? तो उन्होंने अर्ज की, उन्होंने कहा, ए अब्बा जान, 3 कपड़े थे, जिन कपड़ों में 3 चादरें थी, सफेद चादरें, न कमीज थी और न इमामा। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन इस दुनिया से चले गए? तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अर्ज किया, अब्बा जान, सोमवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुए। क़ाल फ़अय्यु यौमिन हाज़ा, तो अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, आज कौन सा दिन है? आयशा फरमाती है, मैंने कहा, आज भी सोमवार है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अर्जु फीमा बैनी व बैनल लैल, मुझे भी उम्मीद है कि मेरे और उनके दरमियान अब शायद सिर्फ एक रात का फासला है। फिर कपड़ों की तरफ देखा, जिन कपड़ों में बीमारी के आलम में आराम फरमा रहे थे। फरमाया, मेरे ये कपड़े ले लो, इन्हें अच्छी तरह से धो कर ले आओ और इस चादर के साथ और 2 चादरें मिलाओ और मुझे उन्हीं 3 चादरों में कफन देना। आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज किया, अब्बा जान, ये तो पुराने कपड़े हैं। तो उन्होंने फरमाया, इन्नल हय्य अहक्कु बिल जदीद मिनल मय्यत, ए आयशा, जिंदा इंसान नए कपड़े पहनने का मुर्दा से ज्यादा हकदार है। मुर्दा नए कपड़े पहनकर क्या करेगा? और जो ही मंगलवार की रात आई, यानी सोमवार की शाम गुजर चुकी, मंगलवार की रात आई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से कूच कर गए और सुबह होने से पहले पहले उन्हें दफन किया गया। तारीखुल खुलफा इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह उसमें यही दर्ज करते हैं। ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
یہ ہے ان کی زندگی مبارکہ مختصر سے مختصر تذکرہ، جسے مختلف کتابوں سے کئی علماء نے جمع کر کے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، اور خاص کر ڈاکٹر امین بن عبداللہ الشقاوی انہوں نے اسے ترتیب دیا ہے، اور alooka.com جو معروف ویب سائٹ ہے اس پر یہ معلومات موجود ہیں، www.alooka.net، وہاں پر یہ معلومات موجود ہیں۔ میں نے بھی چونکہ وہاں سے اور دوسرے ایک ویب سائٹ ہے الموضوع، وہاں سے یہ معلومات لی ہیں۔ کوئی بھی طالب علم ان معلومات کے لیے وہاں رجوع کر سکتا ہے۔ تو علی کل حال یہ ہیں اسلام کے بہت بڑے عظیم المرتبت شخصیت اور عظیم المرتبت ہستی، جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا، جن کے کردار سے، اخلاق سے، جن کی سخاوت سے، جن کی نرمی سے اسلام پھیلا، اور جن کی زندگی میں دوسروں کے لیے رحمت تھی، امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم تھے، کسی قسم کی کوئی شدت نہیں، بے اعتدالی نہیں، کرپشن نہیں، ظلم و جبر نہیں، اور کسی قسم کا دونس دباؤ نہیں۔ یہی وہ اخلاق فاضلہ تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کے ذریعے سے پیش آئے، تو اللہ نے انہیں عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنا، ان کی صحبت عظیمہ کا شرف عطا کیا، اور رہتی دنیا تک لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخ ساز شخصیت کو یاد کرتے رہیں گے بہترین الفاظ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آخرت میں بھی ان کا مقام بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم اخلاق کو اپنانے کی توفیق سے نوازے جو عظیم اخلاق ان عظیم ہستیوں کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔